بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپوت۔ علم حاصل کریں خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ علم جی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء اور ائمہ اور ولی اولیاء کو عطا فرمایا، اور علم کی راہ میں چلتے ہوئے جو بندہ فوت ہو جائے، جس کی موت واقع ہو جائے، تو اس کو شہید کا درجہ دیے گئے۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر راضی ہیں جس میں انہوں نے ہمیں علم دیا اور لوگوں کو مال و دولت۔ ایک اور بھی حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ علم جو حاصل کرنا ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ہم نے جو سکولوں میں ایک علم کے حوالے سے وہ مضمون یاد کرتے تھے جس میں یہ تھا کہ علم جو ہے یہ بڑھتا رہتا ہے، دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے۔ علم کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی بلکہ وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، جو دولت کی آپ کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، علم کی اہمیت کو جانتے ہوئے کوشش کریں کہ زندگی کے آخری لمحات تک علم حاصل کریں، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ گزرے ہوئے کل کا دن آج کے دن سے بہتر نہ ہو، بلکہ آج کا دن گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو۔ علم جو ہے یہ آگے پھر اس کی ٹائپس ہیں، اقسام ہیں کہ کون کون سا علم ہے، لیکن علم جو ہے اس کو جتنی مشکل سے حاصل کریں گے اتنا آپ کو مزہ آئے گا، اتنا اس کا لطف دوبالا ہوگا۔ کتابوں کو سٹڈی کریں، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بیٹھیں، عالم لوگوں کے پاس ٹائم دیں، ان سے کچھ حاصل کریں، تو انشاءاللہ آپ کے پاس وہ ہزاروں کتابیں پڑھنے سے بھی بعض اوقات وہ سبق نہیں ملتے جو آپ کے ایک گھنٹہ عالم کے پاس بیٹھنے سے ملیں گے۔ تو پڑھے لکھے لوگوں کے پاس، عالم لوگوں کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں، ان سے سوالات کریں اور کتابوں کو اپنا دوست بنائیں۔ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے عقل و شعور میں اضافہ ہوگا، اور علم سے بڑی دنیا جہاں میں کوئی دولت نہیں ہے۔